الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ملک کے موجودہ حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اسلام اور شاعر اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق اسلامی تشخص سے ہے، پہچان سے ہے، تعلیمات سے ہیں، اسے ملک سے ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اس بابت رمضان مبارک میں ایک جمعہ کے موقع پر تقریر فرمائی حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے۔ حضرت محتمی میں ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسے ناگفتہ بھی حالات میں مسلمانوں کو اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کو 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کمزور مت پڑو اور رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند ہوں گے بشرط کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان مضبوط ہو، ایمان کے تقاضوں پر تم عمل کرتے رہو تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی ملے گی، سربلندی ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اعلان ہے، یہ اعلان دائمی اعلان ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وقتی طور پر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ تم ہرگز اللہ کے طریقے کو اور اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے فیصلے میں، طریقے میں کوئی رد و بدل نہیں پاؤ گے۔ جو ضابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت پڑو، کم ہمت مت ہو، غم مت کرو۔ ایمان ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ بشرطے کہ تم مومن ہو، ایمانی تقاضوں پر عمل ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم الشان میں مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ اسلام، ایمان اور تعلیمات نبوی
اسلامی تعلیمات کتنی فیصد میری زندگی میں لاگو ہے اور کتنا فیصد میں مسلمان بن چکا ہوں۔ ہر انسان اپنے اندر ٹٹولے، ہر مسلمان اپنے اندر کھنگالے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے اسلامی ایمانی تقاضوں پر عمل، اللہ کے حکموں پر پابندی سے عمل۔ اور دوسرا کام جو تصور اسلام کا مسلمانوں کا دنیا والوں کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ یہ متشدد ہیں، دہشت گرد ہیں، بد اخلاق ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں، الگ الگ تنظیموں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے اور بغیر کسی بنیاد والی چیزوں کو، من گھڑت چیزوں کو گڑھ کر لوگوں کے سامنے جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس تصور سے پرے ایک اسلام کا تصور ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا تصور ہے اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کہ ہم امن پسند ہے، غریبوں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے مددگار ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے والے ہیں، ہمدردی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اس بات کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ گزشتہ 2 سال کے لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے اپنی اخلاقی اور انسانیت پر مبنی چیزوں کے ذریعے لوگوں میں ایسے فلاحی کام کیے کہ آج بھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہے تو اسی اخلاق کی بدولت جو پیش کیا مسلمانوں نے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آواز بلند کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنی بات کے ذریعے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسے مسلمانوں کی شبیہ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، مسلمان ویسے نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے برتاؤ کو، لاک ڈاؤن میں ان کے رویے کو، ان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات ہم اپنی زندگی میں پیروئیں، اسلامی تعلیمات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے عمل سے اپنے ہم وطن بھائیوں کے سامنے اسلام کی صحیح شبیہ، اسلام کی صحیح تصویر اپنے عمل سے پیش کریں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ محبت کو عام کرنا ہے۔ اسی کو کہا کہ محبت میں ہے وہ قوت کے بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دیں۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، اسلام پر میرا خود کا عمل ہو، میں پابندی سے، اہتمام سے، میں نمازوں کی پابندی کروں، میں احکام شریعت کی پابندی کروں، اللہ کے حکموں کی پابندی کروں، اور اپنی عملی زندگی سے، پریکٹیکلی زندگی سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے، اپنے لین دین سے، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات سے اسلام کو میں ظاہر کروں، بتاؤں کہ تعلیمات کیا ہیں، اپنے عمل سے بتاؤں۔ اور ان دونوں چیزوں کے علاوہ ایک چیز ہے خوف، جو آج مسلمانوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ذرا اگر کہیں ہلچل ہو گئی تو مسلمان گھبرا جا رہا ہے، اس میں گھبراہٹ آ رہی ہے، وہ بزدل بنا بیٹھا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، ہر چیز کا علاج شریعت نے ہم کو دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 278۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو وہ وقت آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے والی جماعت ایک دوسرے کو بلاتی ہے کہ آؤ، یہ لقمہ تر ہے، لذیذ کھانا ہے، اس کو کھا لو۔ جیسے دسترخوان پر ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، چیزوں کے بارے میں بتاتے کہ یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی کھا لو، ایسے دعوت دی جائے گی ایک دوسرے کو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ساری قومیں ایک جگہ اکٹھی ہوگی
مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوگی تو کیا مسلمان کم ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمائے نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے پانی کے اوپر تیرنے والا کچرا، کوڑا، کہ جیسے پانی اس کو بہا کر لے جاتا ہے، ایسے تمہاری بڑی تعداد ہونے کے باوجود تم کمزور کر دیے جاؤ گے، ڈرا دیے جاؤ گے، دھمکا دیے جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتائی ہے کہ یہ جو کیفیت ہوگی، یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ حب الدنیا، دنیا کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر لے گی۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیا نے کتنا زیادہ ہمارے دلوں میں جگہ بنا لی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ہم نماز کے لیے قدم اپنے بڑھا نہیں سکتے۔ رمضان میں ہماری تعداد کیا ہوا کرتی تھی اور عام دنوں میں ہماری تعداد نمازوں میں کیا ہوتی ہے۔ دوسری تعلیمات پر ہم اپنا عمل دیکھیں کہ اسلام پر، ایمان پر دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے، مشغول ہونے کی وجہ سے، اور اس میں اپنے آپ کو ہمہ تن لگانے کی وجہ سے ہمارا کیا حال ہوا ہے۔ دنیا کی محبت جس کی وجہ سے بزدلی آئے گی، کم ہمتی آئے گی، بندہ میری جان، میرا مال، میرے بچے، میری پراپرٹی، اس کی فکر کرے گا دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کراہیت الموت، موت سے ڈر جانا، موت کو ناپسندیدہ تصور کرنا۔ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ایک آدھ برچھی بھی لگ جاتی تو یہ آواز آتی فوزتو اور رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے ملاقات کا اشتیاق اور شوق رہتا تھا۔ موت تو آنی ہے، ہر بندہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ جانے کے لیے پیدا ہوا ہے، موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت کا ڈر اور خوف دلوں میں رکھنا نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی وجہ ہیں، فرمائے ان وجہ کی وجہ سے بزدلی آئی ہے، یہ ختم ہوگی تو بزدلی ختم ہوگی، یہ ختم ہوگی تو دلیری آئے گی، بہادری آئے گی، شجاعت آئے گی، اپنے آپ کا ڈیفینس کرنے کی طاقت آئے گی، اپنی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مسلمان خون ریزی نہیں کرتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، لیکن وہ بزدل بھی نہیں رہتا، وہ کم ہمت بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف بڑھنے والے قدموں کو وہ روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اپنا دفاع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ دو بنیادی وجہ ہیں، ان وجہوں کو ہم اپنے اندر کھنگالیں، اگر موجود ہیں، پا رہے ہیں ہم ان کیفیتوں کو، تو اس سے نکلنے کی کوششیں کریں، فکریں کریں، اور اپنے آپ کو ایمانی تقاضوں پر اتارنے کی کوشش کریں، فکریں کریں، اسلامی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سجانے کی کوششیں کریں، فکریں کریں، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اپنے ہم وطن بھائیوں کو اسلام کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کریں، فکریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی